میں نیکی کس کے ساتھ کر رہا ہوں. جب نیکی کریں یہ نہ سوچیں میں نیکی کس کے ساتھ کر رہا ہوں. اگر کوئی گورا چٹا ہے اس کی بات تو پیار سے سن رہے ہیں، بتاؤ جی کیا کہنا ہے، بتائیں جی میرے لیے کیا خدمت ہے. اگر کالے رنگ کا ہے اس سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، وہ بات کرتا تو جلدی بولنا، بیچارہ بول بھی رہا ہے، بس بات بہت ہوگی سن لی، میرے بس کا نہیں ہے. صاحب ثروت ہے، ملک صاحب ہے، پیسے والا خان صاحب ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں، حکم کیجئے، کوئی میرے خدمت ہو تو بتایا کیجئے، میں غلام ہوں آپ کا حاضر ہوں. اور اگر کوئی غریب کہے اس کو جھڑک دیں، گالی دے کے نکال دیں، بے عزت کر دیں. یہ نیکی نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے. نبی پاک کی تعلیم کے مطابق اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا، جب نیکی کرو یہ نہ دیکھو میں کس کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ رنگ کا کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ تو اللہ کا بندہ ہے، یہ رسول پاک کا غلام ہے. خدمت کرنا چاہتے ہو تو رنگ کو نہ دیکھا کرو. اگر تم خدمت کرنا چاہتے ہو، کوئی نیکی کرنا چاہتے ہو، یہ نہ دیکھو کہنے والا مرد ہے یا عورت ہے، تمہیں تو نیکی کمانی ہے. جب نیکی کرنا چاہتے ہو یہ نہ دیکھو یہ صاحب ثروت ہے یا غریب ہے، تمہیں تو نیکی کرنی ہے. اللہ اس کے نبی کو خوش کرنا ہے. نبی پاک کے خلق کی یہ تعلیم ہے، جب نیکی کیا کرو یہ نہ سوچا کرو کہ کس کے ساتھ کرتا ہوں. تیرا مقصد کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالی راضی ہو جائے، تیرا خلق سنور جائے گا، تیری عادات رسول پاک کے سانچے میں ڈھلتی چلی جائیں گی. نبی پاک کی خلق کی تعلیم میں یہ بات شامل ہے، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے شفقت کرو. بچے گھر میں ایسے سہم کے رہتے ہیں، ابو جان گھر میں کیا آ گئے، کوئی خدا کا عذاب آ گیا، بچہ چھپ چھپ کے رہتا ہے، پیچھے سے چھپ کے جاتا ہے. یہ رسول پاک کی تعلیم نہیں ہے. محلے میں ایسا روب ہے جیسی گھر سے باہر نکلا بچے اپنے گھر میں چلے جائیں گے. کوئی بات کرنا چاہتا نہیں، ڈرتا یار پتہ نہیں کہیں گالی نہ دے دے، پتہ نہیں گریبان نہ پکڑ لے. میرے بھائی میرے بیٹے، یہ تجھے نہ اللہ کی تعلیم ہے نہ خدا کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. تعلیم کیا ہے، بڑوں کا ادب کرو، جو ادب کرتے ہیں ان کی شان سنو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے نکلے. آپ کے آگے ایک بوڑھا شخص، داڑھی اس کی سفید، کمر اس کی جھکی ہوئی ہے، چلا ہی نہیں جا رہا ہے، وہ آہستہ 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 چل رہا ہے. علی شیر خدا نے سوچا یہ عمر کا بڑا ہے، اس کے آگے چلنا ادب نہیں ہے. آپ اپنی چال کو آہستہ کر لیا. وہ بوڑھا شخص اپنی طاقت کے مطابق ہلکا ہلکا چلتا رہا، علی شیر خدا پیچھے چلتے گئے. نماز کا وقت تھا، اللہ کے محبوب نے نماز شروع کر دی. ادھر علی شیر خدا کو نماز کی فکر، اور ادھر بابا جی جو بوڑھے ہیں ان کے آگے چلنا ادب نہ سمجھ کے آپ تیز بھی نہیں چل رہے. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک پر وحی نازل کی، اے میرے رسول نماز کو طول دے دو. میرا علی ایک بزرگ کے ادب کی وجہ سے آہستہ چل رہا، اس کی جماعت نہ رہ جائے. رسول پاک نے نماز کو طول دے دیا. جب مسجد نبی کے قریب پہنچے وہ بوڑھا شخص وہ مسجد نبی طرف نہیں گیا، وہ الٹی طرف چلا. جب علی شیر خدا نے دیکھا تو وہ یہودی تھا، بوڑھا ہونے کی وجہ سے قدم بڑھا کے آگے نہیں رکھا. جو بڑوں کا ادب کرتے ہیں، چھوٹوں سے شفقت کرتے ہیں، ان کی شان سن لو.
اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حدیث پاک ہے، جس نے بڑے کا ادب کیا، جس نے بوڑھے کا ادب کیا، اس نے حق کا ادب کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نوجوان بوڑھے کا ادب کرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جب وہ نوجوان بوڑھا ہو اللہ تعالیٰ اس کا ادب نہ کروائے۔ آج آپ بڑی عمر والوں کا ادب کرنا سیکھو، جب اللہ آپ کو بڑھاپا دے گا اللہ پھر آپ کو تعظیم دلوائے گا، اور جس کو رب تعظیم دلوائے گا اس کا پھر رتبہ شان خود سمجھ سکتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، خدا کے محبوب نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا، لیسا منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ذہن نشین کر لو، اپنی زندگی کو بدل لو۔ جیسی بڑا بزرگ آئے ادب میں کھڑے ہو جایا کرو، جب بڑا بات کر رہا ہو آپ خاموش ہو جایا کرو، اور جب چھوٹا ہے اس سے پیار کرو، اس سے محبت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ کے چھپتا رہے۔ یہ رسول پاک کے خلق کا ایک حصہ ہے، اللہ کے محبوب نے تعلیم دی ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں سے شفقت کرنی ہے، نبی پاک کی عادات کو اپنانا ہے، تاکہ اللہ رب کریم ہمارے ظاہر کو بھی سنوارے، ہمارے باطن کو بھی سنوارے۔ رسول پاک کے خلق میں یہ بات ہے، جب کسی سے بات کرو تو خندہ پیشانی سے ملو، ہنس کے ملو، مسکرا کے ملو، اور جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کے محبوب نے آپ کو قریب بلایا، ابو ہریرہ میرے قریب آؤ۔ آپ قریب آ کر آقا ارشاد فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے یکدم نیکی کیا کرو، وہ گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، تم سے کوئی خطا ہو جائے، یکدم نیکی کرو، وہ گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ اگر تم کچھ بھی نہ کر سکو تو کھجور کا چھلکا ہی اخلاص کے ساتھ صدقہ کر دو۔ جب تم اخلاص کے ساتھ کھجور کا چھلکا ہی صدقہ کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ پہ لے کے بڑھانا شروع کرے گا، یہاں تک کہ اس کو خود پہاڑ کے برابر کر دے گا۔ رسول پاک نے فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو مسکرا کے بات کر لیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنی عادت بنا لیں، جب کسی سے گفتگو کیا کریں، ایک طریقہ تو یہ ہے آنکھیں پھاڑ لے، منہ لٹکا لے، جیسے چہرے پہ اللہ رحم کرے کسی نے تھپڑ مارا ہوتا ہے، اور پھر رگیں اکڑا کے بات کرے، اگلے کو بیزار کرے، اگلے کے دل میں نفرت پیدا ہو۔ ایک شخص کی عادت تھی ماں سے بولے تو بکواس کرے، بیوی سے بولے تو جھگڑا کرے، بچوں سے بکواس کرے تو لڑ کے بات کرے۔ بچے چھوٹے تھے صبر کرتے تھے، جب بچے بڑے ہو گئے سامنے کھڑے ہو گئے، کیا بات ہے، جب سامنے کھڑے ہوئے تو بےعزتی ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی سنا ساری زندگی اپنی بیوی کو گالیاں دیتے رہے ہو، بچیوں کو گالیاں دیتے تھے، محلے والوں کو گالیاں دیتے تھے، اپنے بچوں کا جینا حرام کیا تھا، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں تھا، ایسا کیوں کرتے تھے؟ میرے پاس آیا کہ یہ اپنے بچے آپ کے پاس آتے ہیں نا، ان کو سمجھاؤ، یہ میرے سامنے اب کھڑے ہو گئے، ان کو سمجھاؤ کہ ابو کی بڑی شان ہوتی ہے۔ مجھے سب پتا تھا۔ آج نے کہا آپ اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہو، بیٹیوں کو گالیاں دیتے ہو، بچوں کو گالیاں دیتے ہو، محلے والے تجھ سے بیزار ہیں، بات کرتے ہو تمہارے منہ پہ پھٹکار پڑی ہوتی ہے، غصے سے بات کیوں کرتے ہو؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس طرح کرنے سے گھر میں روب رہتا ہے۔ آج نہیں کہ تیرا روب آج آخری دن ہے، ختم ہونے لگا ہے۔ یہ دونوں بچے تیرے کو نیچے لٹا کے جب دو ماریں گے نا مکے، تیرا سارا روب نکل جائے گا۔ پیار سے بات نہیں کر سکتے۔ رسول پاک کا خلق سنو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے پیارے اصحابی ہیں۔ حدیث پاک پڑھ لیجئے، اللہ کے رسول کی وصال کے بعد، نبی پاک کے وصال کے بعد ممبر رسول پر حدیث پاک کا درس دیا کرتے تھے۔
منبر رسول پر بیٹھتے تھے، لوگوں کو نبی پاک کی حدیث سناتے تھے۔ اصحابہ کرام اکٹھے ہو کر حضرت عبداللہ ابن عمر کی امی جان کے پاس آئے، کہا امی جان، یہ عبداللہ ابن عمر جب حدیث پاک بیان کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ مسکرا رہے ہوتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں اور حدیث پاک بھی بیان کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ جب حدیث پاک بیان کیا کرے تو سنجیدہ ہو کے بیان کیا کرے، اس طرح سے لوگ متاثر نہیں ہوں گے۔ مسکرا رہا ہوگا، حدیث پاک بیان کر رہا ہوگا تو لوگوں پہ اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ امی جان نے کہا میں کہہ دوں گی۔ عبداللہ ابن عمر تعالیٰ گھر آئے، ماں نے بلایا، کہا عبداللہ بیٹے، تیرے بھائی یہ کہتے ہیں، نبی پاک کے صحابہ یہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر جب حدیث پاک کا درس دیتے ہیں تو ساتھ مسکرا رہے ہوتے ہیں، تو آپ سنجیدہ ہو کے درس دیا کرو، لوگ زیادہ متاثر ہوں گے۔ عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہا امی جان، جب نبی پاک گفتگو فرمایا کرتے تھے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے لوگ متاثر ہوتے یا نہیں ہوتے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے لوگ متاثر ہوتے یا نہیں ہوتے، میں تو نبی پاک کی سنت کو ادا کروں گا۔ اس لیے نبی پاک گفتگو کرتے ہوئے مسکرایا کرتے تھے، میں نبی پاک کی باتیں اس لیے مسکرا کے بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک کا خلق ہے، اسے اپنانا ہے۔ اللہ کے محبوب کا حکم کیا ہے؟ جب کسی سے بات کیا کرو تو خندہ بسانی سے بات کیا کرو، مسکراتے ہوئے بات کیا کرو، اور جو وعدہ کرو اس کو پورا کیا کرو۔ ہم کوئی کہے بھائی تو نے وعدہ کیا تھا، مجھ سے پیسے لیے تھے، کہا تھا 1 مہینے میں دے دوں گا، تو ضرورت مند تھا، تجھے میں نے دے دیے، اب یار سال گزر گیا ہے، مہربانی کر، وعدہ تو کیا پورا کرنا ہے، کیا جواب دیتا ہے؟ تیرے سے تو پیسے لے کے پھنس گیا، میری بےزتی کر رہا۔ اور کمینے کوئی شرم کر، حیا کر، وہ مشکل میں تیرے کام آیا ہے، مشکل میں تیری ضرورت کو پورا کیا ہے، خدا کی قسم ابھی اپنے پیسے مانگتا ہوا ڈرتا ہے۔ آخر پریشان ہو کے پھر کہہ دیا بھائی، اور 2 سال بیت گئے یار، تجھے ضرورت تھی، میں نے تجھے قرض دیا تھا، واپس کر دے۔ کیا کہتا ہے؟ جا کر لے جو کرنا، کیا کر لے گا؟ اور وہ تو نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی بے زور ہے، اللہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمان کی عادات نہیں ہے، تجھے یہ اللہ اس کے رسول نے تعلیم نہیں دی۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم تجھے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے شعر سنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو رسول پاک کو خلق کو اپنا لے، اللہ کے محبوب کے خلق کو اپنا لے، تجھے دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ ہم کوئی سیدھی بات کریں ہی نہیں، اور جنت کا ٹھیکہ بھی ہمارے پاس ہے، کسی کو ہم مسلمان ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ اور نہیں میرے بھائی، اللہ کے محبوب فرماتے جس میں 3 صفتیں پائی جائیں وہ تو منافق ہے، بے شک نماز پڑھتا ہو، بے شک روزے رکھتا ہو۔ عرض کی آقا وہ کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، وعدہ اس کو کر کے پھر جاتا ہے۔ جس میں 3 صفات پائی جائیں، بے شک وہ نماز پڑھے روزے رکھے، وہ تو منافق ہے۔ رسول پاک کے خلق میں یہ بات ہے، جو صاحب عزت ہو، جس کو اللہ عزت دے، اس کو ہمیں بھی عزت دینی چاہیے۔ رسول پاک کے خلق میں یہ بات موجود ہے، جس کو اللہ تعالی عزت دے، ہم پر بھی واجب ہے، ہم پر ضروری کہ ہم اس کو عزت دیں۔ علماء کرام، رب نے ان کو عزت دی ہے، ہمیں عزت دینی ہے۔ کوئی قوم کا سردار ہے، اللہ نے اس کو عزت دی ہے، ہمیں عزت دینی ہے۔ میری ماں، آپ کی ماں، ساری امت کی ماں،
بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھی. سفر کے دوران کھانے کا ٹائم ہوا, دسترخوان چنا گیا. ایک غریب مسکین بندہ, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, اس کے چہرے سے مسکینی جھانک رہی ہے. وہ جا رہا ہے. امی جان نے کہا اسے روٹی دو. جلدی جلدی روٹی لے بیٹی. اس کو آواز دی, اسے روٹی دی. اس نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور ماں جی کا بھی شکریہ ادا کیا, چلا گیا. اسی وقت ایک گھوڑا سوار مسافر وہاں سے گزرا. امی جان نے کہا اس کو بلاؤ, کھانے کا وقت ہے. دسترخوان بچھا کر بٹھا کے عزت سے کھانا کھلاؤ. اسے کہا گیا بھائی اے مسافر, ماں جی کا حکم ہے, آپ رکیے. وہ رکے, دسترخوان بچھایا, ہاتھ دھلوائے, تعظیم سے بٹھایا, کھانا کھلایا. وہ بھی دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. کسی نے امی جان سے عرض کی امی جان وہ مسکین فقیر, اسے روٹی دے کے روانہ کر دیا گیا اور اس کو دسترخوان بچھا کر, ہاتھ دھلا کر, تعظیم سے بٹھا کر کھانا کھلایا گیا. امی جان نے فرمایا رسول پاک یہی ہمیں تعلیم پہنچی ہے, جس کو اللہ عزت دے تم بھی اس کو عزت دو. خدا کی قسم کر کے دیکھ لو, یہ ماحول, یہ خلق اس معاشرے کو کیسے سنوارتا ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں. اللہ کے محبوب نے صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ کرام, کیا تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو روزے پڑھنے سے فضیلت رکھتی ہو, جو نماز نفل پڑھنے سے فضیلت رکھتی ہو. صحابہ کرام نے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے, وہ کیا فعل ہو سکتا ہے, وہ کیا کام ہو سکتا ہے کہ نماز سے اس کی فضیلت زیادہ ہو اور روزوں سے فضیلت زیادہ ہو. اللہ کے محبوب نے فرمایا دو مسلمان آپس میں ناراض ہو جائیں, ان کی صلح کر دو. یہ جو عمل ہے یہ روزوں سے فضیلت رکھتا ہے, یہ نماز سے بھی فضیلت رکھتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, مسلمان لڑ پڑے. موقع بھی ملتا ہے, پتہ ہے یہ میں کہوں گا مانتے بھی ہیں, بھائی میں نے سنا وہ آپس میں بات ہی نہیں کرتے, جھگڑا کرا ہوا ہے, تو باڑ میں جائیں. میرا کیا جاتا ہے, تیرا کیا جاتا ہے. یہ رسول پاک کی امت ایک کنبہ ہے, ایک خاندان ہے. اگر یہ خاندان جدا ہوگا قوت ٹوٹے گی. اس کی قوت ٹوٹنی نہیں چاہیے. آج جو کفر دندراتا پھر رہا ہے نا, کیوں دندراتا پھر رہا ہے؟ خدا کی قسم یہی ہماری بدخلقیاں جس کی وجہ سے ہم اتنا ذلیل ہو رہے ہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی حکومت کوفہ میں. میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی حکومت دمشق میں. عیسائیوں نے دیکھا بہترین موقع ہے, مسلمان بٹ گئے, مسلمان تقسیم ہو گئے, طاقت آدھی آدھی ہو گئی. علی شیر خدا خارجیوں سے الجھے ہوئے, ان سے جنگیں لڑ رہے ہیں, طاقت کمزور ہو رہی ہے. بہتر یہ کہ اس سے بہتر موقع ملے گا نہیں. پہلے علی شیر خدا پہ حملہ کرو, یہ علاقہ کور کر لو, قبضہ کر لو, پھر میر ماریہ سے بھی نپٹ لیں گے. پروگرام بن گیا, تاریخ پڑھ لیں. فوجیں تیار ہو گئیں, مسلح کر دی گئیں, چلنے کا وقت آیا, حملہ کرنے کا وقت آیا. جیسے چلنے کا وقت آیا تو میر معاویہ کا پیغمبر پہنچا, میر معاویہ کا میسنجر پہنچا, اور میر معاویہ کا خط جا کے عیسائی بادشاہ کو دیا کہ میر معاویہ نے خط بھیجا ہے آپ کے نام پر. خط کھولا, پڑھا, اے بادشاہ ہمارا اختلاف اجتہادی ہے, لیکن ہمارا رب ایک ہے, نبی ایک ہے. اگر تو نے میری نگاہ سے علی شیر خدا کو دیکھا, اللہ کی قسم تیری آنکھ پھوڑنے والا پہلا میر معاویہ ہوگا. جب یہ غیرت پیدا ہو جائے, یہ حمیت پیدا ہو جائے,
یہ کیفیت پیدا ہو جائے، خدا کی قسم کفر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہی وجہ تھی فوجوں کو ایک آرڈر پر واپس بھیج دیا، حضرت علی شیر خدا پہ حملہ نہیں ہوا۔ اللہ کا دین تو پہنچ گیا، علماء کرام نے حق ادا کر دیا، قرآن پاک کی تعلیم پہنچ گئی، ہر گھر میں قرآن پاک موجود ہے۔ کون نہیں جانتا نیکی کیا ہے، کون نہیں جانتا بدی کیا ہے، کون نہیں چاہتا اللہ کی رضا کس میں ہے، کس کو نہیں پتا رسول پاک ان باتوں پہ خوش ہوتے ہیں، پتا سب کو ہے۔ کتنا علم ہے؟ یہاں چھوٹا بچہ 5 سال کا کوئی ہو تو کھڑا کر لو اس کو، 5 سال کوئی بڑی عمر نہیں ہوتی، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کہ آپ کو غلط کام کرو، خدا کی قسم وہ بتائے گا انکل یہ کام تو اچھا نہیں، وہ بچہ شرم سے منہ پھیر لے گا، یہ انکل تو اچھا کام نہیں کر رہا ہے۔ 5 سال کے بچے کو پتا ہے یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ جو انکل کر رہے ہیں نا یہ اچھا کام نہیں ہے، اچھا کام کر کے دیکھ لو۔ بچے کے چہرے پہ خوشی آ جائے گی، بچہ تعریف کرنے لگے گا، انکل میں بھی یہ کروں، نہیں یقین آتا؟ گھر میں چھوٹے بچوں کو دیکھ لو، 5 سال کے نہیں 2 سال کے بچے میں نے خود دیکھے، ابو نماز پڑھ رہے ہیں، امی نماز پڑھ رہی ہے، بچے کو پتا نہیں ہے بچہ ساتھ سجدے کر رہا ہے۔ اتنے بچوں کو پتا چل جائے یہ اچھا کام ہے۔ ہم بڈھے ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، داڑیاں سفید ہو گئیں، اور میرے بھائی کمرے جھک گئیں، پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، کس گھڑی اندر کا سانس باہر نہیں نکلنے دیتا، باہر کا اندر نہیں جانے دیتا، وہ وقت آ گیا، ابھی تک پتا سب کچھ ہے، نہ اللہ کو راضی کر سکے نہ نبی پاک کو راضی کر سکے، مر کے راضی کرنا ہے۔ سنو صحیح کی حدیث پاک، اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو، اللہ کے رسول رو رہے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا آنکھوں میں آنسو بھی جاری ہے۔ اے میرے پیارے صحابہ، جب حشر کا دن ہوگا ہر بندہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا، وہ روتا ہوگا، اس کی آنکھ کے آنسو ختم ہو جائیں گے، آنکھوں سے خون بہتا ہوگا، وہ بار بار کہے گا یا اللہ مجھے ایک بار دنیا میں بھیج دے، میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، میں تیری ایک نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ کہتے کہتے رسول پاک اتنا روئے آپ کی سسکیاں نکلنے لگی، پھر روتے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، رب کی قسم یہ فریاد نہیں سنی جائے گی، واپس کوئی نہیں آئے گا۔ میرے بھائی میرے بیٹے سب پتا چل جائے، کسی کی ماں بہن کو گندی نگاہ سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، منہ سے فحش کلامی کرنا زبان کا زنا ہے، کسی کا حق کھایا تو دیے بغیر جان نہیں چھوٹے گی، کسی کی عزت خراب کی تو جان نہیں چھوٹے گی، پتا سب کچھ ہے، لیکن نفس ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ شیطان تھپکیاں دیتا ہے سیدھے راہ پہ چلنے کے لیے، اس کو اکساتا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی سن لو حدیث پاک، میرے محبوب فرماتے ہیں حشر کا دن ہوگا، ایک اللہ کا بندہ رب کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا تجھے میرے احکام پہنچے تھے؟ یہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں، علماء کرام نے اپنا حق ادا کیا ہے، جمعے پہ درس ہو رہا ہے، فلاں دن بھی درس ہو رہا ہے، ٹی وی پہ بھی قرآن سنایا جا رہا ہے، اخباروں میں بھی حدیثیں بھری پڑی ہیں، ایک شخص ایسا نہیں ہے جس کو نہیں پتا کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حشر کا دن ہوگا کہ اللہ کا بندہ پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے تجھے میرے احکام پہنچے تھے؟ یہ گناہ ہے نہیں کرنا، یہ نیکی ہے یہ کرنا، یہ میری نافرمانی ہے اس سے باز آ جانا، یہ میرا حکم ہے اس کو اپنانا، تجھے میرے احکام پہنچے تھے؟ میں اپنے سب بھائیوں سے پوچھتا ہوں آپ کو یہ پیغام پہنچا ہے کہ یہ کام گناہ کے ہیں، یہ نہیں کرنے، یہ گناہ کے کام نہیں ہے، نیکی کے کام ہے یہ کرنے ہیں، یہ سب کو پتا ہے؟
ہاتھ کھڑے کرو, ہمیں سب کو پتا ہے, خدا کی قسم پتا ہے. آنکھیں بند کر کے کبوتر کہہ دے میں بلی سے چھپ گیا, وہ چھپ گیا, بلی نہیں چھوڑے گی, اس کو چیر پھاڑ دے گی. آنکھیں بند کر کے نہیں چھپا جاتا. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے میں اپنے کسی بندے کو موت نہیں دوں گا جب تک میرا پیغام اس تک پہنچ نہیں جائے گا, اور ہمیں یہ پیغام پہنچ چکا ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں عشر کا دن ہوگا, اللہ کا بندہ رب کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ اس سے سوال کرے گا اے میرے پیارے بندے, میرے احکام تجھ تک پہنچے تھے, جن کاموں سے روکا تھا وہ احکام پہنچے تھے, جن کا کرنے کا حکم دیا تھا وہ تجھے پہنچے تھے. وہ اقرار کرے گا, وہ جھوٹ کی گنجائش نہیں ہوگی. یہ بندہ مانے گا, یہ رب کی بندی مانے گی. یا اللہ تیرے پیغام تیرے بندوں نے پہنچایا تھا, یا اللہ ہم نے ادا کیا تھا, یہ گناہ کا کام ہے, یا اللہ ہمیں پتا تھا یہ نیکی کا کام ہے. رب کہے گا پھر تم نے گناہ چھوڑے کیوں نہیں, نیکی کیوں نہیں کی. رسول پاک فرماتے وہ کہیں گے یا اللہ ہم اپنی اس عمل کو مانتے ہیں, اقرار کرتے ہیں, ہمیں نفس نے گمراہ کیا, شیطان نے گمراہ کیا, ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, مانیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں 70 گز لمبی لوہے کی زنجیر, 70 گز لمبی لوہے کی زنجیر جہنم کی آگ میں دہکا کے لاؤ, دیر نہیں لگے گی. یہ ہمارے چولہے نہیں ہیں جو گیس پہ چلتے ہیں, جہنم کی آگ. میں آپ کے سامنے کوئی ڈرامہ بیان نہیں کر رہا ہوں, قرآن و حدیث. میرے محبوب فرماتے ہیں جہنم کی آگ کا ایک ذرہ وہاں رکھا جائے جہاں سے سورج نکلتا ہے, اور کسی شخص کو وہاں کھڑا کرو جہاں سورج غروب ہوتا ہے, وہ جہنم کے ایک ذرے سے جل کے وہ خاک ہو جائے گا. یہ آگ ہمیں جانا ہے یہاں, اس سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اللہ کے محبوب فرماتے اللہ پوچھے گا او میرے بندے کیا تجھے پیغام ملا تھا, یہ میری نافرمانی ہے اور یہ میری اطاعت ہے, یہ کام کرنے ہیں یہ نہیں کرنے. وہ بندہ اقرار کرے گا, جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہوگی, وہ جھوٹ نہیں بول سکے گا. اے باری تعالیٰ مجھے نفس نے دھوکہ دیا, اے باری تعالیٰ شیطان مجھ پہ غالب آیا, میں اقرار کرتا ہوں تیرے حکم کو نہیں مانا, تیری نافرمانیاں کی, گناہ کر کے زندگی برباد کی. رب کہے گا میرے فرشتوں 70 گز لمبی لوہے کی زنجیر جہنم کی آگ میں دہکا کے لے آؤ. ایک لہجہ لگے گا, اللہ کے فرشتے وہ زنجیر لا کے پیش کریں گے. وہ لوہے کی زنجیر آگ بنی ہوگی, آگ کی طرح سے لال سرخ. رب حکم دے گا جہاں سے اس کا پخانہ نکلتا تھا اس مقام سے زنجیر کو ڈالو اور پیٹ سے ہوتے ہوئے منہ سے نکال کے لپیٹو. ہم تو ہیں پتھر دل, ہم کہتے ہیں جائیں گے تو دیکھیں گے. اللہ بڑا رحیم ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے. ہم بھی تو کوئی قدم آگے بڑھائیں, اس کی رحمت آغوش میں لے لے گی. ہم سارا دن ضلالتیں کریں, اللہ کی نافرمانیاں کریں اور اپنے نفس کو مطمئن کریں, اللہ بڑا رحیم, اللہ رحم کر دے گا. اور میرے بھائی میرے بیٹے, جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حکم دے گا جہاں سے پخانہ نکلتا وہاں سے زنجیر ڈالو, پیٹ سے لے کے منہ سے نکال کے اس کو لپیٹو. اصحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی. نبی پاک فرماتے اس طرح لپیٹ کے رب حکم دے گا اب اس کو جہنم میں پھینکو. اصحابہ رو کے عرض کرتے ہیں اے خدا کے رسول ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں, جب اس کو جہنم میں ڈالنا ہی تھا
تو یہ لوہے کی زنجیر جہنم کی آگ میں دہکا کے پخانے کے مقام سے ڈال کے پیٹ سے نکال کے منہ سے نکال کے پھر یہ لپیٹ کے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا. جب جہنم میں ڈالنا ہی تھا تو اس طرح ڈالنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ خدا کے محبوب نے فرمایا تمہارے منہ پر کوئی تھپڑ مارے اور تم اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ پر ایسے ایسے کر کے ہاتھ پھیرو تو آرام آتا ہے. عرض کی آقا آرام آتا ہے. کہا تمہاری کمر میں کوئی مکہ مارے اور تم ایسے ایسے کرو تو آرام محسوس ہوتا ہے؟ عرض کی آقا ہوتا ہے. نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ پخانے کے مقام سے زنجیر ڈال کر منہ سے نکال کر لپیٹ کر جہنم میں اس لیے اس طرح پھینکے گا. اس میں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ جہنم میں یہ ہل کے بھی آرام نہ پا سکے، ہل بھی نہ سکے. ہے طاقت. میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے جتنی طاقت ہے اتنا بوجھ اٹھاؤ. اگر میں 20 کلو اٹھا سکتا ہوں 40 کلو اپنے سر پہ رکھ لوں تو میرا ساتھ اکھڑے گا. یا تو میں سامان کو اتار دوں، نہیں اتاروں گا تو میرے پھیپھڑے پھٹ جائیں گے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے چھوٹے چھوٹے عمل ان کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. ہم نے تو اتنی دلیری کی ہے، اتنی بے باکی کی ہے. نگاہ اٹھائیں تو حرام، بولیں تو گندا، کوئی موقع گناہ کا مل جائے تو ضائع ہی نہیں کرنا. یہ بندوں کے کام نہیں ہے میرے بھائی، یہ گندوں کے کام ہے، بندوں کے کام نہیں ہے. شروع میں عرض کی اگر بندہ بننا ہے تو رسول پاک کے خلق کو اپنانا پڑے گا. میرے بھائی میرے بیٹے خدا کے محبوب تشریف فرمائے. میرے آقا نے فرمایا 3 آنکھیں ایسی اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اصحابہ نے عرض کی آقا وہ 3 آنکھیں کون سی ہیں جن پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا؟ خدا کے محبوب نے فرمایا سب سے پہلی آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. میں آپ سب کو خوشخبری دے رہا ہوں. ہم یہاں کوئی دکانداری نہیں کر رہے ہیں، کوئی کاروبار نہیں کر رہے ہیں. ہم اللہ کا قرآن پاک سننے کے لیے بیٹھے، ہم اللہ کی راہ کا سبق سیکھنے کے لیے بیٹھے. کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے. یہ قرآن و حدیث ہمارے دلوں کو نکھار دے، یہ قرآن و حدیث ہماری راہوں کو سیدھا کر دے. یہ جاگنا خدا کی قسم اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہیں ہے. اور اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ جو آنکھ اللہ کی راہ میں جاگتی اس پہ جہنم کی آگ کو اللہ نے حرام کر دیا. سب کو مبارک ہو، اللہ نے ہمیں اپنے لیے جاگنے کی توفیق دی ہے. دوسرا اللہ کے محبوب فرماتے وہ آنکھ جو حرام دیکھنے سے باز آئی اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. جب گھر سے باہر نکلا کریں نظر جھکی ہونی چاہیے. قرآن پاک کا حکم ہے نظر نہ اٹھاؤ. خدا کے محبوب سے پوچھا گیا آقا نجات کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول نجات کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا تو آنکھوں کی حفاظت کر لے تو نجات پا جائے گا. نظر جھکا کے رکھو، اٹھے گی تو خیر نہیں ہوگی. جب آنکھ میں خیر نہیں ہوگی پھر تیرے فعل میں قسم میں بھی خیر نہیں ہوگی. بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ نگاہ کو جھکا کے رکھو. تیسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ آنکھ جو اپنے گناہ کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے روتی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دی. میرے محبوب کا یہ کہنا تھا. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، رم جھم آنسو برس رہے ہیں. عرض کی اللہ کے محبوب ابھی آپ نے فرمایا وہ آنکھ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتی ہے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. لیکن اے اللہ کے رسول خدا کے محبوب میں پورے جسم کو جہنم کی آگ سے نجات دینا چاہتا ہوں.
میرے محبوب نے فرمایا رونے والے، اللہ کے خوف سے آنسو بہانے والے، جو میں نے کہا جو آنکھ اللہ کے خوف سے گناہ کو یاد کر کے روتی ہے، وہ آنکھ جو اپنے گناہ کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے روتی ہے، اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے پورے جسم کو اللہ نے جہنم سے نجات دے دی۔ آنکھ کو ٹھیک کرنا ہے، زبان کو ٹھیک کرنا ہے، ہاتھوں کو ٹھیک کرنا ہے، پیروں کو ٹھیک کرنا ہے تو سنیے، سب سے پہلے دل کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ دل ٹھیک نہ ہو 10 حج کر لو، خدا کی قسم لوگ حاجی کہہ کے ذلیل کریں گے۔ دل ٹھیک نہ ہو، روزانہ ہزاروں بار اللہ کو سجدے کرو، یہ سجدے بھی تیری اصلاح نہیں کر سکیں گے۔ تیرا دل ٹھیک نہ ہو، ہمارے دل میں ناپاکیاں ہوں، یہ سارے تسبیحاں گھما کے نمازیں پڑھ کے بھی بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ دل پاک ہو جائے، پھر یہ اعزا کا بادشاہ ہے، پوری ریت کو ٹھیک کر لے گا۔ حدیث پاک اللہ کے محبوب نے فرمایا، انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خدا کے محبوب نے فرمایا اگر اس میں خرابی پیدا ہو جائے، اس میں فساد برپا ہو جائے، یہ پورا جسم فساد زدہ، سارا جسم گندا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، الا